خدا یسوع مسیح کی زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکایہ کا سلام۔ آپ سب کو خدا بڑی برکت دے، آپ سب کے ساتھ ہو، اور خدا کی رحمت اور فضل کا ہاتھ سدا آپ کے اوپر رہے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، ہم خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، اس بات کے لیے کہ ہمارا خدا بادشاہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ وہ ہماری پرستش کے اوپر تخت نشین ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اپنی مٹھی کو کھولتا ہے، اور ہم برکت پاتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ آپ کے اوپر خدا اپنے ہاتھ کو سدا بڑھا کر رکھے، اور ہم سب مل کر خداوند کی بادشاہی کے اندر شامل ہوں، خداوند کے نام کے جلال کے لیے خداوند کی بادشاہی کے اندر شامل ہوں۔ اور خدا کی یہی مرضی ہے، ہماری بھی زندہ امید یہی ہے کہ خدا جب ہمیں برکت دینا چاہتا ہے تو وہ پھر ہمیں کثرت کی زندگی دے گا۔ اور آپ کے لیے، سب کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے میں یہی درخواست کرتا ہوں خداوند سے کہ وہ آپ سب کو اپنے ہاتھ کے نیچے، اپنے فضل والے ہاتھ کے نیچے رکھے، اور کبھی بھی ہم ایسے موڑ پر یا ایسے موقع پر نہ آئیں جو آزمائش ہماری برداشت سے باہر ہو۔ ہم عبرانیوں کے خط کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی اٹس اے سب سیریز انٹو دا لا اینڈ گریس سیریز۔ جو ایکچوئل سیریز چل رہی ہے وہ لا اینڈ گریس، شریعت اور فضل کو سمجھنے کے لیے ہم نے سیریز شروع کی، اور اس کے اندر ہم نے سب سیریز شروع کی ہیں۔ ایک ہم نے گلتیوں کے خط کو، گلیشینز کو پڑھا، اب ہم عبرانیوں کے خط کو پڑھ رہے ہیں۔ ان سیریز کے بعد آپ بھی ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں پر آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں بھی جو ہے وہ آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ خداوند نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا ہے۔ عبرانیوں کے خط کے تیسرے باب میں ہم جائیں گے۔ ہم نے پہلے 2 چیپٹر سٹڈی کر لی ہیں۔ دوسرے چیپٹر کے اینڈ پہ جو آیات ہیں اس میں اس نے سڈنلی مسیح کا انٹروڈکشن جو ہے وہ سردار کاہن کے طور پر کیا ہے۔ پہلے چیپٹر میں اس نے مسیح کا انٹروڈکشن خدا کے طور پر کیا، دوسرے چیپٹر میں اس نے مسیح کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ابن آدم یعنی ہمارے بھائی کے طور پر کیا، اور گوشت اور خون میں شامل اس کو کیا، دکھوں کو اٹھانے والا کفارے کے طور پر کیا، موت کے دکھ کو سہنے والے کے طور پر کیا۔ پھر یہ بھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو فرشتوں سے نیچے کر لیا، آدمیوں کے برابر کر لیا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ ابلیس کو تباہ کر دیا گیا، ابلیس کی اور موت کی جو ہے وہ شکست ہوتی ہے۔ اور پھر یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ انٹروڈکشن کو اینڈ پہ لے کے آتا ہے اور لکھے کہ تاکہ وہ کیا کرے کہ ایک سردار کاہن، دیانتدار سردار کاہن بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ سردار کاہن کے بہت سارے رولز ہیں، اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے، لیکن جو میجر رول کیا ہے سردار کاہن کا، کیا ہوتا تھا کہ وہ قوم کی مدد کرتا تھا، قوم کا درمیانی ہوتا تھا، اور خدا اور قوم کے درمیان میں کنیکشن ہوتا تھا سردار کاہن۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہارون کی کہانت جو ہے، ہارون کاہن کی جو کہانت ہے لاویوں کے اندر سے جو ہے، اس میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ جب آتے تھے تو آ کر اپنی قربانی سردار کاہن کے پاس لے آتے تھے، اور سردار کاہن جو تھا یا پھر باقی جو کاہن تھے وہ جا کر وہ قربانی ان کے بہاف پر پیش کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص اندر نہیں تھا جا سکتا۔ پھر ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سردار کاہن سال میں ایک دفعہ جاتا تھا اور کفارے کی عید کرتا تھا، اور پوری قوم کے بہاف پر جو ہے وہ جا کر ان لوگوں کے لیے قربانی چڑھاتا تھا اور ان کے گناہ کی معافی کا باعث بنتا تھا۔ اگین پکچر ہے یسوع مسیح کی، لیکن ڈفرنس یہ تھا کہ جو لاوی کے قبیلہ کی کہانت ہے اس میں صرف کاہن جو تھے، جو لاوی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہی جا کر یہ سب کچھ کر سکتے تھے، اور سارے بھی لاوی نہیں تھے کر سکتے۔ اس میں صرف ہارون کے گھرانے کے جو لوگ تھے، یعنی کہ لاوی کا قبیلہ تو بہت بڑا تھا، لیکن باقی لاوی جو تھے وہ خدمت گزاری کا کام کرتے تھے ہیکل میں، یعنی کہ چیزوں کی صفائی اور قربانیوں کے گوشت کو تیار کرنا، لانا، چیزوں کو لے کر جانا، باقی انتظام دیکھنا، سارا کچھ وہ مل کر کرتے تھے۔ لیکن جو کہانت کا کام تھا، جس میں پرفارمنس آف دا سیکریفیشل ریچولز جو اس کو کہہ لیں، کہ وہ جو کہانت کا ایکچول سٹف جو تھا وہ صرف ہارون کے گھرانے کے پاس تھا۔
سو اس چیز میں اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں کہ سارے ہی لاوی کاہن تھے، سارے لاوی کاہن نہیں تھے، سارے کاہن لاوی تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کاہن جتنے بھی ہوتے تھے وہ لاوی ہوتے تھے، لیکن سارے لاوی کاہن نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہر لاوی کے گھرانے میں ہر شخص کو یہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ جا کر کہانت کریں گے۔ صرف لاوی کے گھرانے میں ایک فیملی ایسی تھی، لاوی کے قبیلہ میں رادر ایک فیملی ایسی تھی جو کہ ہارون کا گھرانہ تھا، وہ یہ کام کر سکتے تھے۔ آن دی ادر سائڈ ایک اور جو ہے وہ کہانت ہم دیکھتے ہیں جو کہ ملک صدق سے شروع ہوتی ہے، اور ملک صدق جو کاہن ہے خدا کا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک صدق نے ابراہیم کو آ کر روٹی اور مے دی، ابراہیم نے دعائیں کی تھی۔ اس کے بارے میں ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم آئیں گے آگے چیپٹرز کی طرف، چوتھے اور ساتویں، جس میں ملک صدق کا اور زیادہ ڈیٹیل میں تعلق ہے۔ لیکن ملک صدق کی جو کہانت ہے اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں کیونکہ ملک صدق جو تھا وہ کسی فیملی سے نہیں تھا، ایسے کسی قبیلے سے نہیں تھا، اور یسوع مسیح بھی اسی کی تصویر ہے۔ اس کہانت میں شامل ہونے کے لیے ہم سب اویلیبل ہیں، جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، برگزیدہ نسل ہو۔ یہ بات جو ہے وہ پطرس رسول نے اپنے خط میں کہی، اور یہ بات خروج کی کتاب یعنی ایکسڈس کی کتاب، کوچ کی کتاب میں سے لی گئی ہے، چیپٹر 19 میں سے۔ تم کاہنوں کا فرقہ ہو، شاہی کاہن ہو۔ تو ہم جو ہے ہم سب اب اس ملک صدق کی کہانت کے طور پر ہم جو ہے وہ اب کہانت کے کام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے ڈفرنس، وہ جو ہم نے 7 اور 8 چیپٹر میں پڑھا تھا نا کہ کس طرح قانون بدلا گیا۔ تو قانون کون سا بدلا گیا؟ کہانت کا قانون بدلا گیا، کیونکہ ہیکل ریموو کر دی گئی اور قربانیوں کا سسٹم بدل دیا گیا۔ آبویسلی جب 1000 سالہ بادشاہی آئے گی تب تھوڑا قانون میں واپس بدلاؤ آئے گا، بہت ساری چیزیں جو موقوف ہیں، جو پاز پر ہیں، وہ دوبارہ ری سٹارٹ ہو جائیں گی، جس میں کہانت، لاویوں کی کہانت یعنی کہ ہارون کے گھرانے کی کہانت، اور قربانیوں کا سسٹم بھی ہے، ہیکل کا ری بلڈ ہونا، یہ سب چیزیں ہم 1000 سالہ بادشاہی میں دیکھیں گے کہ ہیکل دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ ہمیں جو ہے وہ ہم ہارون کاہن کو، ایکچول ہارون کاہن کو دیکھیں گے، اور اس کی نسل کے جتنے بھی بچے تھے وہ سب کہانت کریں گے۔ لیکن وہاں پر حزقیل کی کتاب میں ہم جب اب پڑھتے ہیں، اس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ تب لے کے جاؤں گا جب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لاوی کے گھرانے کی کہانت کے پیرالل ہم ملک صدق کی کہانت بھی دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا کے مختلف قوموں قبیلوں سے بھی آئے، اور وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے باقی قبیلوں میں سے ہیں، وہ مسیح یسوع میں ملک صدق کی کہانت کے طور پر ہم بھی ہیکل میں کہانت کا کام کریں گے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ یوں کہیں کہ ایک ایگزیمپشن مل جائے گی، ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ایک پاس دیا جائے گا، یوں سمجھ لیں کہ ہمیں اپوائنٹ کیا جائے گا، ابو دا لا کہہ لیں یا آؤٹ آف دا رولز کہہ لیں، ہمیں اپوائنٹ کیا جائے گا، اور ہمیں جو ہے وہ یہ کہانت کا کام ملے گا۔ ابھی ہم کیسے کہانت کرتے ہیں؟ ہر مرد جو ہے وہ اپنے گھر کا کاہن ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے یہ اسٹڈی بھی کیا تھا، اور روحانی جنگ کے اندر ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا، اور جب ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا تو ہم نے پھر پریکٹیکلی بھی دیکھا کہ کس طرح ایک بھائی نے یہ چیز اپلائی کی، اور کس طرح ابلیس اور اس کی جو بدرود تھی وہ کافی زیادہ ایجیٹیٹڈ ہو گئی ایک عورت میں تھی، جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے گھر میں کہ مرد جو ہے وہ کاہن ہے، اور اس بھائی کو کہا گیا کہ تو اپنی بیوی کے لیے دعا کر، تو اس بدرو نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں تم کر سکتے۔ تو یہ ہم چیز دیکھتے ہیں۔ کہانت کا کام، اگر ہم شاہی کاہن ہیں تو کاہن کیسے ہیں؟ کہانت کا کام کیا ہے؟ کہانت کا کام ہے دوسروں کی مدد کرنا، کہانت کا کام ہے پرستش کی قربانیاں لے کر خدا کے حضوری میں جانا، کہانت کا کام ہے ہر طرح کی قربانی خدا کے حضوری میں چڑھانا، کہانت کا کام ہے کہ اپنی قوم یا اپنے گھرانے کو لیڈ کرنا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کاہن کرتے تھے۔ برکت دینا، اپنے قوم کو، اپنی فیملی کو بلیس کرنا، ان کے لیے مدد چاہنا، ان کے لیے برکت چاہنا، ان کے لیے رستے میں ان کے لیے کھڑے ہونا دروازے میں، ان کے لیے خدا اور اپنے گھرانے کے درمیان جو ہے وہ ایک درمیانی کے طور پر، ایک وکیل کے طور پر خدا کی حضوری میں جانا، اور ان کے بہاف پر دعا کرنا، یہ سب چیزیں کہانت کا حصہ ہیں۔ ہاں، جیسا میں نے یہ کہا تھا کہ پرانے عہد نامہ میں یہ سب کچھ
جانوروں کے ذریعے کیا جاتا تھا، فزیکل چیزوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ اب یہ سب کچھ زبان کے ذریعے، دل کے خیالات کے ذریعے اور روحانی طور پر کیا جاتا ہے۔ کیا سب کچھ وہی جا رہا ہے، لیکن کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے، کیونکہ کاہن جو ہے کہانت کا طریقہ بدل گیا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ عبرانیوں کے خط کا نچوڑ یہ ہے ساری چیزوں کا۔ ہم جو ہے وہ خداوند کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، ہم کاہن بھی ہیں، ہمیں یہ چیز کرنی ہوگی، اپنی زندگی میں اپنانی ہوگی۔ اگر ہم اس کو جھٹلاتے رہیں گے تو پھر ہماری پرابلم ہے، خدا کا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کہ خدا نے تو ہمیں یہ دی ہے برکت، اگر ہم ہی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ ہمارا ایشو ہے۔ اٹس ٹو ڈو ود اس، ناٹ ٹو ڈو ود دا لارڈ۔ اور عبرانیوں کے خط 3 باب کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے، چونکہ ابھی وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، میں جو اس کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں، جو میں نے کہانت کا تھوڑا ایکسپلین کیا ہے وہ آج کافی ٹائم لے لیا، لیکن ہم 3 باب کو پراپرلی جو ہے کل شروع کریں گے، لیکن آج صرف پہلی آیت پر غور کریں گے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کلام پڑھیں اور ایک دم آپ کو بڑا مشکل لگے، کیونکہ بہت سارے دوستوں بہنوں بھائیوں نے کہا، ایون کہ جب میں بچپن میں پڑھتا تھا تو مجھے بھی جب آیت پڑھتا تھا ایک دم میرا ذہن بند ہو جاتا تھا کہ یار اس آیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور بڑا مشکل لگتا تھا۔ میں کہتا تھا یار یہ اتنا مشکل الفاظ ہیں، اتنا جو مشکل، لیکن ایکچولی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کے روح کی ہدایت مانگیں، خدا کے روح سے کہیں کہ مجھے سکھا، تو وہ پھر آپ کو بتائے گا اور مشکل نہیں ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ موقع، وہ مقام آ گیا کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ایزی لگتا ہے، لیکن ایک زمانے میں مشکل ڈیفینیٹ لگتا تھا۔ لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر ایک آیت آپ کو مشکل لگ رہی ہے، اس کو میں کہوں گا کہ بار بار پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، 30 دفعہ پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو توڑ کر پڑھیں۔ لکھا کیا ہے، پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب اس ایک آیت کو جو ہے وہ آپ توڑ کر پڑھیں، پس اے پاک بھائیو۔ اس میں 2 چیزیں ہمیں جو ہے وہ 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اے پاک بھائیو، یعنی کہ وہ ان لوگوں سے مخاطب ہے، یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کن کی طرف؟ پاک کی طرف اور بھائیوں کی طرف، یعنی کہ 2 چیزیں۔ یعنی کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھائی ہیں سارے آپس میں، جیسے یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ ہم بھائی ہیں، اور پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا بھی کہ بھائیوں کے لیے وہ اس نے جان دی، وہ ہمیں بھائی کہتا ہے، اور یہ بھائی مشن والے بھائی نہیں ہیں، بائی دا وے، یہ ہم سب مسیح میں بہن اور بھائی وہ والے بھائی ہیں۔ تو اور پھر دوسرا یہ کہ ہم پاک ہیں۔ یہاں پر 3 چیزوں پر غور کرنا ہے۔ اے، یعنی جب کہتا ہے اے تو اس کا مطلب ہے مخاطب کر رہا ہے، پاک اس کا مطلب ہے ہم سب پاک ہیں۔ کیسے پاک ہیں؟ ہم پچھلے آیتوں میں پڑھیں گے کہ کیسے پاک ہیں۔ دوسرے چیپٹر کے اینڈ پہ ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے، اس نے مخلصی دی ہے، اس نے یسوع مسیح ناصری نے، ہمارے بڑے بھائی نے، جو کہ جس کے ہم میراث ہیں، اس نے ہماری خاطر جان دے دی، اس نے صلیب پر موت اور دکھ کو سہا، تو اس وجہ سے ہم پاک ہیں۔ اور اس نے نہ صرف ہمیں پاک کیا ہے بلکہ ہمیں بھائی بنا لیا ہے۔ اسی لیے پالوس رسول نے جب اس کو چیپٹر کو فنش کیا ہے، اول تو وہ چیپٹر بائی چیپٹر نہیں لکھ رہے تھے، وہ ایک پورے خط ہی لکھ رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر کو فنش کر دیا۔ تو جب ہمیں وہ اب پکارتا ہے تو وہ ہماری آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کر رہا ہے۔ ان 3 الفاظ میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ ہماری آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کر رہا ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم پاک ہیں کیونکہ یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے بہہ چکا ہے، موت اور زندگی پہ فتح پائی، اور ہم بھائی ہیں کیونکہ اس نے ایسا کرنے سے ہم سب کو ایک فیملی میں شامل کر لیا، ہمیں خدا کے فرزند بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا۔ ہم اب اپنے آپ کو سب ایک دوسرے کو بھائی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کے خون کے وجہ سے ریلیٹڈ ہو گئے ہیں۔ اور پھر لکھے کہ تم سے مراد ہم سب سے بات ہو رہی ہے، آسمانی بلاوے میں شریک ہو۔ اب اگین اس آیت کو توڑ کر پڑھیں، میں آپ کو ایک طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ کیسے کلام کو پڑھنا ہے۔ تم سے مراد ہم لیا جا رہا ہے، آبویسلی ہم سب کی بات ہو رہی۔ آسمانی بلاوا کیا ہے؟ آسمانی بلاوا یہ ہے کہ واپس ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں۔ خدا اپنی بھیڑوں کو بلاتا ہے، اور آدم جو کہ خدا کے گھر سے نکال دیا گیا، آپ یہ امیجن کریں کہ آدم کو خدا کے گھر سے نکال دیا گیا،
یہ وہی سین ہے جیسے مصرف بیٹے کا باپ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، مصرف بیٹا جا رہا تھا اپنی راہ پر، اسی طرح آدم اور حوا جب جا رہے تھے باغ عدن سے باہر تو خدا وہاں پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، لیکن بلاوا کیا ہے کہ اس کو خدا واپس بلاتا ہے، اس کو واپس کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس، اور یہ ہے بلاوا. بلاوا سے مراد ہے بلاہٹ، یعنی کسی کو بلانا. سو آسمانی بلاوا کیا ہے کہ وہ بلاہٹ جو آسمان کی طرف سے ہے، یعنی کہ آسمان پر سے کون ہمیں بلاتا ہے؟ ہمارا آسمانی باپ ہمیں بلاتا ہے. اب اس آیت کو ہم نے جب توڑا ہے، اس کے حصے کیے ہیں، تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. سو ہماری بلاہٹ جو ہے وہ آسمان کی طرف سے ہے. آسمان پر کون ہے؟ خداوند خدا ہے، ہمارا باپ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں بلاتا ہے. کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں، تاکہ ہم اس کے گھر میں واپس چلے جائیں. مصرف بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ وہ اس کو بلاتا تھا تاکہ وہ اس کے گھر میں واپس چلا جائے. اور پھر لکھا ہے کہ شریک ہو. سو ہم کیا ہیں کہ ہم اس آسمانی بلاوے کے بلائے ہوئے ہیں، لیکن ہم سب شریک بھی ہیں. شریک کیسے ہیں؟ کہ ہم میں سے صرف کسی ایک یا دو یا تین کو نہیں بلایا گیا، ہم سب کو بلایا گیا ہے. سو ہم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جی مینو زیادہ بلایا گیا ہے یا میں زیادہ بڑا. نہیں، ہم زیادہ بڑے نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں. بھائی جتنے بھی ہیں برابر ہیں. تو ہم سب کو بلایا گیا ہے تاکہ ہم شریک ہوں. مبارک ہیں وہ جو خدا کی بادشاہی میں، اس برہ کی ضیافت میں، شادی کی ضیافت میں شریک ہیں. شریک سے مطلب ہے جو شراکت میں ہے. سو جب ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پاک شراکت کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں. سو ابھی دیکھیں میں نے آدھی آیت ہی پڑھی ہے اور ہم کتنا زیادہ اس میں سے ہم نے سیکھا ہے. یہ طریقہ ہے خدا کے کلام کو سمجھنے کا اور سیکھنے کا. اسی طریقے کو اپنایا کریں. ہم کل سے چیپٹر 3 شروع کریں گے عبرانیوں کا. گاڈ بلیس یو. آمین. خدا کے زندہ بابرکت جلالی سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام. خدا آپ کو بڑی برکت دے. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، خداوند کی تعریف کرتا ہوں، اپنے مقدس باپ کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور خداوند کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خداوند خدا ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور ہم جب جب خداوند کو پکارتے ہیں، خداوند ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں بھی 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہے، وہ ان کے بیچ میں موجود ہے، اور وہ اپنے وعدوں میں سچا خداوند ہے. سو کلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کلام جو ہے، بائبل مقدس جو ہے، یہ نام ختم ہونے والی ایک ایسی کتاب ہے جو خداوند خدا سے ہماری ملاقات کراتی ہے، اور اس کا میسج کبھی ختم نہیں ہوتا. سو دیر از سو مچ ٹو لرن. اور ہر وقت، ہر دفعہ ایک ہی آپ اگر ایک ہی آیت کافی دفعہ پڑھیں تو ایوری ٹائم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ڈفرینٹ سمجھ آئے گی. سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام کی خوبصورت بات کے لیے کہ خدا ان کا کلام زندہ ہے، بولتا ہے اور جواب دیتا ہے اور بات کرتا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. سو روحانی جنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ سب کو اس کلام سے بہت برکت مل رہی ہے، مجھے معلوم ہے، اور آپ نے ہمیں بتایا بھی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ. آپ نے رابطہ کر کے آپ نے جو ہے وہ فیڈ بیک دے کے بتایا ہے کہ کس طرح آپ کو برکت مل رہی ہے. تو خدا کا بے حد شکر ہو اس چیز کے لیے، بے حد شکر ہو. پریز گاڈ فار ایوری تھنگ. اور ہم تیسرا چیپٹر پڑھ رہے ہیں عبرانیوں کے خط کا. اس کی پہلی آیت سے ہم سٹڈی کریں گے. لکھا ہے کہ پس ہے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں. کل ہم نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، اس آیت کو ہم نے دیکھنا شروع کیا، اور میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بتایا کہ کس طرح آپ جب اس آیت کو دیکھیں، پڑھیں، تو کس طرح جو ہے وہ آپ کو بریک ڈاؤن کر کے توڑ کر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم پاک ہیں، ہم بھائی ہیں، ہمارا بلاوا ہے آسمان کی طرف سے ہے، اور ہم اس میں شریک ہیں. دیر آر 6 ڈفرینٹ تھنگس جس کو ہم صرف اس آدھی آیت میں دیکھ سکتے ہیں. تو کلام کو ایسے پڑھنا چاہیے، کلام کو ایسے سیکھنا چاہیے.
اور لکھا ہے کہ اس رسول اور سردار کائن یعنی یسوع مسیح پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس ایک آیت میں ہم نے کافی ساری چیزیں دیکھی۔ پہلی چیز کہ ہم پاک ہیں، دوسری چیز کہ ہم بھائی ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بلاوا ہے، چوتھی کہ وہ آسمان سے ہے، پانچویں کہ ہم سب شریک ہیں، ہم میں سے کوئی ایکسٹرا یا کم یا زیادہ نہیں ہے، چھٹی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح رسول ہیں، ساتویں وہ سردار کاہن ہے، آٹھویں جو ہے ہمیں اس پر غور کرنا ہے، اور نویں چیز جو اس گھر میں اس آیت میں ہم نے دیکھی کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خوبصورت بات ہے۔ پریز گاڈ۔ سو اب مثلا آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس کلام میں لکھا ہے، اور یہ جو رسول کی پیشن گوئی تھی یہ ملاکی کی کتاب میں ہے۔ اگر ہم ملاکی کی کتاب میں جائیں تو وہاں پر خدا نے مسیح کو رسول کے نام سے رسول کہا ہے۔ ملاکی کی کتاب 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے، ملاکی چیپٹر 3 ورس 1۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزومند ہو گئے آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہوگا، وہ چاندی کو تاننے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، وہ بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کا کلام جو ہے، خداوند خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے جلال کے وسیلہ سے، خداوند خدا جو ہے وہ یہاں پر برکت کی بات کر رہا ہے۔ ملاکی کو جب یہ نبوت دی گئی تو ملاکی نے بڑا ہی کلیئرلی بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس رسالت ہے۔ رسول جو ہے وہ ہوتا ہے جو رسالہ لے کر آئے، رسالت، اور یعنی کہ پیغام لے کر آئے، اور بیٹا جو ہے وہ کس کی رسالت کرتا ہے؟ باپ کی رسالت کرتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آ کر جو ہے وہ بتاتا ہوں، وہ کرتا ہوں جو میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو ملاکی کی یہ جو آیت ہے، یہ چیپٹر نمبر 3 ورس 1، جس میں لکھا ہے کہ وہ ناگہان خداوند خدا جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ یہ آیت جو ہے یہ یسوع مسیح کو مسیح ثابت کرتی ہے، کیونکہ یہودی لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ جب یہ سیکنڈ ٹیمپل کا ٹائم تھا اس دوران میں یسوع مسیح نے آنا تھا، کیونکہ ملاکی جو تھے وہ پہلی ہیکل کی تباہی کے بعد آئے تھے۔ سو دیر وازن اینی کہہ لیں کہ ٹیمپل، جب ملاکی آئے تھے نبی تب دوسری ہیکل تعمیر ہو رہی تھی، تب دوسری ہیکل بن رہی تھی۔ تو ملاکی جو ہے وہ پہلی ہیکل کے بعد جو ہے وہ آئے۔ تو جب سیکنڈ ٹیمپل آیا تو ملاکی نبی نے یہ پروفیسی کی، ملاکی نے یہ بات کی اور کہا کہ ناگہان جو ہے خداوند کا بندہ رسول جو ہے آ جائے گا، یعنی مسیح ول کم ان دا ٹیمپل۔ یہودی لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ ٹیمپل جو ہے اس کے ٹائم پر مسیح کا آنا ضروری، اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل، اب یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ لوکا کی انجیل 2 باب ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر ہم آیت نمبر دیکھتے ہیں 34 لکھا ہے کہ اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہیے، اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھ اسرائیل میں بہت سے گرنے اور اٹھنے والے ہوں گے، اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود بھی تیری جان تلوار سے چھن جائے گی، تاکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں خیال جو ہے وہ کھل جائیں۔ عاشر کے قبیلہ میں حنا نام فنمائل کی ایک بیٹی تھی جو کہ نبیہ تھی، بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کرتی تھی۔ اسی طرح ہم دوسرے چیپٹر کا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور اس کی 25ویں میں لکھا ہے کہ دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اسرائیل کی تسلی کا
منتظر تھا اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شمعون نام کا ایک آدمی ہے جس کو پاک روح نے یہ ہدایت دی تھی کہ ٹیمپل جو ہے اس کے اندر خداوند یسوع مسیح آئیں گے۔ حنا جو تھی وہ فنوائل کی جو بیٹی تھی وہ بھی ٹیمپل کے اندر ہی رہتی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا تھا، کیونکہ ٹیمپل جو تھا سب کو معلوم تھا کہ ٹیمپل کے اندر کرائسٹ آئے گا، ہیکل کے اندر مسیح آئے گا، اور اسی لیے یہودی لوگ جو تھے وہ اس چیز کو اب ڈینائی کر دیتے ہیں، اس پروفیسی کو نہیں پڑھتے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہیکل جو تھا 70 AD میں 70 عیسوی میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو اب دیکھا جائے تو مسیح نے جو آنا تھا وہ 70 عیسوی سے پہلے کے ایریا میں ٹائم زون میں آنا تھا، کیونکہ جب سے ہیکل تباہ ہوا اب تک ہیکل نہیں بنا۔ اسی لیے جوش لوگ جو ہیں وہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد ہیکل بنے، کیونکہ ایک طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ دے نیڈ ٹو ہیلپ دس پروفیسی، اس نبوت کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیمپل ہوگا تو مسیح آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پروفیسی کا کیا مطلب ہے۔ یہ جو لفظ ہم نے عبرانیوں میں پڑھا رسول کا، وہ کیوں یوز کیا عبرانیوں کے رائٹر نے، کیوں اس نے کہا کہ ہمارا رسول اور سردار کاہن جو ہے یسوع ہے، اس پر غور کرو، اس کا اقرار کرو، کیونکہ عبرانیوں کو وہ خط لکھ رہا ہے۔ عبرانی کون لوگ ہیں؟ ہیبروز کون لوگ ہیں؟ جو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملاکی کی اس پروفیسی کو سمجھتے تھے، جو جانتے تھے، اور موسٹ پروبیبلی جب یہ خط لکھا جا رہا تھا یا تو ٹیمپل ڈسٹروائے ہونے والی تھی یا پھر ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بار بار جو ہے جو عبرانیوں کا رائٹر ہے وہ بار بار کیا کرتا ہے کہ وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اصل ہیکل، اصل خیمہ آسمان میں ہے۔ تو لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے زمین پر نیچے جو تھا وہ اس کا جو ہے سایہ تھا، عکس تھا، لیکن اصل چیز آسمان میں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ مسیح جو ہے وہ عہد کا وہ رسول ہے جس نے آنا تھا، جس کا ذکر جو ہے ملاکی کی کتاب میں، کیونکہ اس چیز پر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ آج کل کے بھی جو ریبائز ہیں اور جو کرسچن ڈیبیٹرز ہیں جو کہ جوش بہنوں بھائیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ اس چیز پر ہمیشہ اس پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے، کیونکہ اگر ہم ٹائم لائن کے مطابق، ٹائم زون کے مطابق دیکھیں تو ٹیمپل ٹائم میں مسیح نے آنا تھا۔ پھر ہم اس میں ڈینیل کے 70 ویکس کو ہم دیکھتے ہیں، 70 ہفتوں کی جو پروفیسی ہے، اس کی میں نے بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 62 ہفتوں کا جو دور ہے وہ 32 AD پہ جا کر ختم ہوتا ہے، جو کہ مسیح کی صلیب کا سال ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یسوع مسیح کی جو صلیب ہے وہ اس سال میں ہوئی، اور کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمپل جو تھا وہ اس کے فوراً بعد ڈسٹرائے ہو جاتا ہے 40 سال کے بعد۔ یہ جو عہد کی رسول کی پروفیسی ہے یہ بڑی کلیئر ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح ہی مسیح ہیں، یسوع ہی مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح سے پہلے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ مسیح ہونے کے لیے اٹھے تھے، بعد میں بھی کچھ لوگ جو تھے وہ مسیح ہونے کے لیے اٹھے تھے۔ مسیح کا جو کیا ہے کلیم ہے وہ بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن وہ سارے مر کھپ گئے، اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ مجھ سے پہلے جو آئے ہیں وہ سب چور اور ڈاکو ہیں۔ یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے مسیح ہونے کا کلیم کیا ہے پہلے آ کے، تو وہ سارے جو ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں، یسوع مسیح نے کہا تھا۔ نبیوں کو نہیں کہہ رہے، اگین میں بتا دوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یسوع نے ایسا کیوں کہا، اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس آیت کو کہ مجھ سے پہلے جو ہے اس کو غلط پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بعد جو آئیں گے وہ چور اور ڈاکو، حالانکہ بعد کی کہیں پہ بھی آیت نہیں لکھی، کیونکہ ہم ایک خاص مذہب کے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ آیت کو غلط پڑھ جاتے ہیں کہ یسوع نے کہا تھا کہ میرے بعد جو آئیں گے وہ چور اور ڈاکو، حالانکہ ایسا نہیں کہا تھا، خدا نے کہا تھا مجھ سے پہلے جو آئے ہیں، جا کر یوحنا کی انجیل میں پڑھ لیجئے گا آیت، تو 10ویں باب میں میرے خیال اس کا ذکر ہے۔ تو یسوع مسیح نے بیسیکلی ان لوگوں کی بات کی تھی جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا مسیح سے پہلے، وہ چور اور ڈاکو تھے اور وہ شارٹ کٹ کے اندر تھے، اور ربیوں کی بات کی ہے جنہوں نے ان مسیحوں کو کھڑا کیا تھا، یعنی کہ اپنے مفاد کے لیے
انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو انکریج کیا اور ان کو کہا کہ تو مسیح بن جا، میں تیرے نال جو ہے وہ میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تجھے انڈورس کروں گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تالمودک ہسٹری میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو یہ جو پروفیسی ہے یہ سیکنڈ ٹیمپل پہ پوری ہوتی ہے، اسی لیے آج جو ہے وہ جوش لوگ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی چیز ہے جس کو اینٹی کرائسٹ یوز کرے گا، مخالف مسیح جو ہے اس کا استعمال کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کا استعمال کر کے اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیح جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ آ کر ان کو ٹیمپریری ٹیمپل بنا کر دے گا، اور اس کے پیچھے لوگ چل پڑیں گے کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ مسیح آ گیا ہے۔ اور لیکن اصل میں تھرڈ ٹیمپل کب بنے گا؟ جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے اور اپنی 1000 بادشاہی میں آئیں گے۔ یہ اس پہلی آیت کا لب لباب ہے۔ ریزن خدا جو عبرانیوں کا رائٹر ہے اس نے یہ 2 الفاظ کیوں استعمال کیے کہ عہد کا رسول اور سردار کاہن یسوع مسیح پر غور کرو۔ اچھا، دوسری چیز ہم اس آیت میں سے یہ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ غور کریں اور اس کا اقرار کریں۔ جو کچھ بھی یسوع نے کیا، جو پہلے 2 چیپٹرز میں جس کا ذکر ہے عبرانیوں کے خط میں ہم نے پڑھا کہ وہ خدا ہے، وہ فرشتوں سے ابو ہے، اس نے اپنے آپ کو فرشتوں سے کم کر لیا، اس نے اپنے آپ کو آدم ذات بنایا، خداوند باپ بھی اس کو خدا کہہ رہے بیٹے کو۔ پھر ہم نے دیکھا کس طرح وہ قربانی ہے، کس طرح وہ کاہن ہے، کس طرح وہ حلیم ہوا، سارا کچھ کر دے، کس طرح ہمارے پاس بلاوا ہے، کس طرح ہم بھائی بنتے ہیں، کس طرح ہم شریک ہیں، کس طرح اس نے ہمیں اپنا بھائی کہا، کس طرح وہ رسول ہے اور کاہن ہے۔ یہ سب کچھ تب تک اپلیکیبل نہیں ہے، یہ سب کچھ تب تک جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہماری زندگی میں جب تک ہم اس پر غور کر کے اس کا اقرار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں اقرار کرنا ہے، ہمیں اقرار کرنا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس چیز کا اقرار نہیں کریں گے کہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا کاہن ہے، ہماری قربانی ہے، ہمارا فدیہ ہے، ہمارا بھائی ہے اور ہمارے لیے رسول مقرر، تب تک جو ہے وہ ہم اس کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہم مسیح کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، ہمیں اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اقرار نہیں کریں گے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے میرے عزیزو کہ آپ اقرار کریں، آپ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اپنی زندگی خداوند کو دیں، اقرار کریں، اور جب اقرار کریں گے اس اقرار کی بنا پر آپ کو خداوند خدا اپنی بادشاہی میں جگہ دے گا۔ آج کا کلام جو تھا اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ یہ جو الفاظ یہاں پر رسول اور کاہن کے یوز ہوئے وہ کیوں ہوئے، کیونکہ عبرانیوں کا مصنف جو ہے ملاکی کی اس پروفیسی کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر یہ الفاظ یوز ہوئے ہیں، اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، وہی مسیح ہے، کیونکہ وہی ٹیمپل ٹائم میں آیا اور ہیکل کے اندر آ کر کھڑے ہوئے۔ اس سے بعد کے جو لوگ آئے جیسے بار کوکبا اور اس طرح کے اور بھی لوگ تھے جو بعد میں یہودی ربیوں نے کھڑے کیے مسیح کے طور پر، وہ سارے مر کھپ گئے، روم نے ان کو مار مور دیا، تو وہ چیز جو ہے وہ نہیں بن سکی، لیکن یسوع مسیح اصل میں مسیح ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں از حد فضل کے لیے جو ہمیں ملا ہے۔ ہم خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہوئے خداوند کے قدموں میں آتے ہیں، کیونکہ وہی بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اے خداوند یسوع ناصری، تو ان تمام دوستوں عزیزوں بہنوں بھائیوں کو جو اس آواز کو سنتے ہیں برکت دے، اور اے خداوند اپنے جلال کے ہاتھ کے نیچے رکھ۔ ہم عبرانیوں کے خط کی سٹڈی کر رہے ہیں تو ریت اور فضل کے حوالے سے شریعت اور فضل کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ فضل خدا کا پہلے کبھی تھا ہی نہیں، بس یہ متی کی انجیل سے فضل ہوا ہے۔ خدا کا فضل بھی ازل سے ہے اور اس کی شریعت بھی ازل سے ہے، شروع سے ہی جب سے خدا ہے اس کی ذات کے تمام پہلو وہاں پر موجود ہیں۔ خداوند خدا کی ذات کے تمام چیزیں شروع سے ہی موجود ہیں، اس کی اپلیکیشن میں بس ایشو تھا، کیونکہ پرابلم جو تھی وہ قربانیوں میں اور انسان کے کمزوری میں تھی اور فضل میں نہیں تھی۔ فضل ہمیشہ سے اویلیبل ہے، اور بس یہ تھا کہ وہ فضل سال کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ قربانی جو تھی وہ سال تک ویلڈ رہتی تھی۔ عبرانیوں کے خط میں جائیں، اس کے
3 باب میں دیکھیں جو کہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اس کی دوسری آیت سے پڑھیں گے، بلکہ میں پہلی آیت جسٹ ریفرنس کے لیے پڑھ دوں گا کیونکہ پہلی آیت کو ہم نے بڑا غور سے دیکھا اور سمجھا۔ دیکھا کہ اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ وہ یسوع جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا۔ کس کے حق میں؟ باپ کے حق میں۔ جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، جیسے موسیٰ بھی دیانتدار تھا۔ یہاں پر وہ اب شریعت کی بات کو کرنے لگا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھایا گیا ہے جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے۔ موسیٰ نے تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتداری کی، یا موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہمیشہ ہم ہیں، بشرط یہ کہ ہم دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ یہاں پر خداوند خدا جو ہے وہ اگین بات وہی آ رہی ہے کہ عبرانیوں کا رائٹر بتا رہا ہے کہ یسوع ہی بنانے والا، یسوع ہی خداوند خدا ہے، مالک ہے اور پھر بیٹا بھی ہے۔ تو باپ اور بیٹے کا کنیکشن یہاں پر نظر آتا ہے، موسیٰ کا خادم ہونا نظر آتا ہے، اور یہ بھی چیز نظر آتی ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ کی ہے، سب سے بڑی چابی ہے سمجھ لیں اس چیز کی سمجھنے کی، کہ موسیٰ کے گھر کو بنانے والا، اور موسیٰ نے کون سا گھر بنایا تھا؟ خیمہ اجتماع بنایا تھا، اور اس کے اندر جو سسٹم دیا تھا، اس کے اندر جو قربانیوں کا سسٹم دیا گیا تھا، اس کے اندر جو احکامات دیے گئے تھے، اس کو دینے والے خداوند یسوع مسیح خود تھے۔ لوگ اس چیز کو رانگلی بلیو کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں باپ نے جو ہے حکم دی، بیٹے نے آ کے نیا عہد نامہ دیا۔ ایسا نہیں ہے، باپ کو کسی نے نہیں دیکھا میرے عزیزو، کسی نے بھی نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا، کیونکہ بات یہ ہے کہ باپ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف جب بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے اگر دیکھا ہے تو بیٹے کو دیکھا ہے، اگر انسان نے دیکھا ہے تو بیٹے کو دیکھا ہے، ہمیشہ خدا یسوع مسیح کو دیکھا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی جب خدا نظر آتا تھا تو بیٹا ہی نظر آتا تھا، باپ نہیں تھا نظر آتا، اور باپ جو تھا وہ ہڈن ہے، اور اس چیز کو یعنی کہ باپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ بیٹے کے تھرو دکھایا ہے، اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی کو خدا کی جو شریعت ملی تو وہ بیٹے کے تھرو ملی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر جس سے ملاقات ہوئی خدا سے، وہ بیٹا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ شریعت دینے والا بیٹا تھا تو بیٹا اپنے آپ کو آگے جھٹلا نہیں سکتا، بیٹا نئے عہد نامہ میں آ کر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جب ٹرانسفیگریشن ہوتی ہے، جب یسوع مسیح کی شکل تبدیل ہوتی ہے اور جلال ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی بیٹے کے پاس موسیٰ آیا اور موسیٰ نبی آئے اور انہوں نے آ کر بات کی، تب بھی بیٹا ہی تھا، اور خدا کا شکر ہو اس چیز کے لیے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ہم موسیٰ نبی کے تحت کام کر رہے تھے تو چونکہ ہم ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے اپنے گناہ سے مکمل طور پر، اسی لیے ہم جو ہے وہ اس ماتحتی میں کام کرتے تھے، ہماری سوچ جو تھی وہ ماتحتی والی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب بیٹا آتا ہے اور خادم کی طرح، لکھا ہے کہ موسیٰ نے سارے گھر میں خادم کی طرح کام کیا، تب ہم خادم کے طور پر جو تھے اس گھر کے اندر دیانتداری ہم سے ایکسپیکٹ کی جاتی تھی کہ خادم بنیں گے۔ بنی اسرائیل کو بھی جو ہے یہ، حالانکہ بنی اسرائیل کے لیے خداوند نے جو ہے وہ لقب یہی بتایا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا پلوٹا ہے، اور ہمیں بھی خدا نے یہی کہا، لیکن ہماری نیچر جو تھی وہ خادم والی تھی، کیونکہ ہم نجات نہیں تھے ابھی پائے۔ اور سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی فضل نہیں خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے شروع ہوا ہے، نہیں، خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے فضل شروع نہیں ہوا، فضل خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے اپلائی ہوا ہے۔ شروع تو فضل ہمیشہ سے ہی ہے، خدا کی ذات میں فضل تو ہمیشہ سے ہے، لیکن اپلائی جو ہے وہ بیٹے کے وسیلہ سے ہوا۔ پہلے بھی اپلائی ہوتا تھا، لیکن چونکہ ہمارے گناہ ڈھانپ دیے جاتے تھے، ریموو نہیں کیے جاتے تھے، اس لیے ہم خادم کے طور پر وہاں پر کام کرتے تھے، جس طرح موسیٰ نبی کو خادم کہا گیا۔ لیکن لکھا ہے کہ گھر بنانے والا جو ہے وہ گھر کے مختار جو ہے خادم سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ زیادہ عزت کے لائق ہے۔ اسی طرح موسیٰ نبی جو کہ نبیوں کا نبی ہے اور سب نبیوں سے بڑا ہے یوحنا کے بعد،
لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے ان سب سے بڑے ہیں، کیونکہ وہ مختار ہیں، وہ گھر کے مالک ہیں، گھر کے جو ہیں وہ گھر کو بنانے والے ہیں۔ تو اسی طرح گھر کا جو خادم ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بنانے والا مالک جو ہے بڑا ہوتا ہے۔ اور ہم جب مسیح میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خداوند وہ سٹیٹس جو ہے وہ واپس دے دیتا ہے۔ موسیٰ نبی کے اندر ہم نے خدمت کا سٹیٹس پایا، اور یسوع مسیح کے اندر ہم نے بیٹا ہونے کا سٹیٹس پایا۔ لیکن دونوں کا مقصد کیا تھا ہماری زندگیوں میں؟ کہ خدا کے احکام کی پیروی کی جائے، اس گھر کی خدمت کی جائے۔ اور اس گھر جس کی بات ہو رہی ہے وہ کون سی گھر کی بات ہو رہی ہے؟ ہیکل کی بات ہو رہی ہے، خدا کے خیمہ کی بات ہو رہی ہے، اس خیمہ اجتماع کی بات ہو رہی ہے۔ دوبارہ آپ پڑھیں، لکھا ہے کہ خداوند یسوع جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، کیونکہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ کون سے گھر کا؟ خدا کے گھر کا، جس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا کہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ ہیکل کی بات ہو رہی ہے، اور لکھا ہے کہ مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے، بنانے والا خدا ہے، یعنی یسوع مسیح ناصری۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے۔ کون سی باتیں؟ خدا کی شریعت کی باتوں کی، تاکہ وہ باتیں جو آئندہ بیان ہو جائیں گی، کیسے بیان ہوگی؟ خداوند یسوع مسیح میں، کیونکہ شریعت جو ہے وہ یسوع مسیح میں، اس کی تکمیل جو ہے وہ ہر ایک چیز کی فائنل فلفلمنٹ جو ہے وہ شریعت میں ہی ہوتی ہے۔ اور ابھی تک کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت میں جنہوں نے آئندہ بیان ہونا ہے، کیونکہ سیکنڈ کمنگ ابھی نہیں ہوئی۔ لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں۔ اور ہمیں کیا سٹیٹس ملا؟ ہمیں بھی تو پالوس رسول کے خط کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، خدا کے بندہ نے روح کی ہدایت سے لکھا کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ آپ لوگ یہ جانیں کہ پہلے جو فزیکل لیول پہ موسیٰ نبی کی ہیکل میں ہوتا تھا، اس خیمہ میں ہوتا تھا، وہی اب چیز ہوتی ہے روحانی طور پر ہماری زندگیوں میں۔ ہیکل بھی ڈسٹرائے نہیں ہوئی، ایک طریقے سے دیکھا جائے، صرف اس کا جو ایمفیسس ہے وہ شفٹ ہو گیا، ایون دو کہ فزیکل ٹیمپل ڈسٹرائے ہو گیا 70 AD میں، لیکن خدا نے جو ہیکل کی خدمت ہے اس کو کنٹینیو رکھا۔ کیسے رکھا؟ ہم سب میں، ہم سب خدا کی ہیکل ہیں۔ بلڈنگ ڈسٹرائے ہو گئی لیکن ہیکل ڈسٹرائے نہیں ہوئی۔ آپ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ہم اپنے ذہن کو کھولیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بلڈنگ ڈسٹرائے ہوئی ہے، جو کہ بلڈنگ یروشلم میں تھی، لیکن ہیکل ڈسٹرائے نہیں ہوئی، کیونکہ اصل ہیکل جو ہے وہ ہم ہیں۔ ہم کس چیز کا عکس ہیں؟ ہم آسمانی ہیکل کا عکس ہیں، اور ہم ڈسٹرائے نہیں ہوئے۔ اس کے اوپر بھی ہم سٹڈی کریں گے جب ہم اس چیپٹر پر پہنچیں گے جس کے اندر ہیکل کے آرٹیفیکٹس تھے، اور کس طرح وہ آرٹیفیکٹس جو ہیں ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں، کس طرح سونے کا چراغ دان جو ہے ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے، کس طرح روٹیوں کا میز جو ہے اس کی ہماری زندگی میں ایک پہلو ہے، کس طرح جو ہے وہ خدا کے کلام کی باتوں میں جو پیتل کا مذبح ہے وہ ہماری زندگی میں اس کی فلفلمنٹ کیا ہے، جو سونے کا مذبح ہے اس کی ہماری زندگی میں فلفلمنٹ کیا ہے۔ ہم نے وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنی اور سیکھنی ہیں۔ اور کہتا ہے اس کا گھر ہم ہیں۔ تو اگر فزیکل ہیکل یعنی کہ اس کے گھر میں وہ خدا کے احکام اس طرح چلتے تھے، تو ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب وہ ایمفیسس ٹریول ہو کے ہم پر آ گیا ہے اور اب ہم جو ہیں خدا کی ہیکل ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کے احکام بھی ہم پر ٹریول ہوئے ہیں۔ جیسے روت جو تھی خداوند کی بندی، نبی یعنی میں کہوں گا خداوند کی بندی روت جو تھی، اس نے ٹرانسفر دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں کہ جس طرح وہ مواب کے اندر سے ٹرانسفر ہو کے اسرائیل کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ اس کو سٹیٹس جو ہے وہ مل گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا بدل گیا اور اس کے اندر شریعت بدل، بلکہ اس نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جب اڈاپٹ کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی نجات کو اپنی زندگی میں لے رہے ہیں، جب ہم ہر اس چیز کو، ہر اس برکت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو اس سے جڑی ہوئی ہر قانون کو بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کا گھر ہم ہیں، بشرط یہ کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ ہماری دلیری کس میں ہے؟ یسوع مسیح میں۔ مسیح خداوند یسوع کے لہو کے باعث ہمیں اب دلیری ہے، پہلے دلیری نہیں تھی۔
خدا کے پاس آنے کی. اب دلیری اس لیے ہے کہ یسوع مسیح کا لہو ہمیں کور کر رہا ہے. اور امید کا فخر جو ہے، ہماری امید کیا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہیں. اور فخر کس پر ہے؟ خدا یسوع مسیح پر. آخر تک، یعنی کہ اپنی آخری سانس تک، زندگی کے اینڈ تک مضبوطی سے قائم رہیں. بس جس طرح روح القدس فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے. اب آواز کب سنی تھی بنی اسرائیل نے؟ جب پہاڑ پر سے خدا کے حکم جاری ہو رہے تھے. تو خداوند نے کہا کہ جب انہوں نے ایسا سنا تھا تو انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا تھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کرنا. سو اگین کیا بات ہو رہی کہ ان پرانے جو بنی اسرائیل کی وہ نسل تھی، اس کی جگہ ہمیں خدا اب رکھ رہا ہے، لیکن احکام وہی دے رہا ہے. لیکن ہم سے یہ توقع کر رہا ہے کہ ہم ان کی طرح بیہیو نہیں کریں گے، اپنے دلوں کو سخت نہیں کریں گے، بلکہ ان احکام کے لیے اپنے دلوں کو اوپن کر دیں گے اور ان پر عمل کریں گے، اور دیانتداری اور فرما برداری کے ساتھ اب ہم خداوند کے حکموں پر عمل کریں گے. لیکن اپوزٹ ہو رہا ہے اس کے. ہم بھی جو ہے اپنے دلوں کو سخت کر رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خداوند کے احکام کو ہم اپنی زندگیوں میں سے دور کر رہے ہیں. لیکن خداوند نے کہا کہ دلوں کو سخت نہ کرو، غصہ نہ دلاؤ مجھے. اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ تمہارے باپ دادا نے ایسا کیا اور 40 سال تک انہوں نے میرے جو ہے کام دیکھے، لیکن میں اس پشت سے ناراض ہوا اور ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے تھے اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا. چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. تو اگر انہوں نے خدا کے احکام کو ریجیکٹ کیا، خدا کے حکموں کو ریجیکٹ کیا، اور خدا نے ان کے لیے قسم کھا لی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہیں ہوں گے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر خدا کے کلام کو ریجیکٹ کریں گے تو کیا خدا ہمیں اپنے آرام میں داخل کرے گا؟ ہرگز نہیں. خدا لا تبدیل خدا ہے. خدا جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے میرے عزیزو. تو اگر وہ اس وقت یہ کہہ سکتا ہے تو پھر ہمیں اب کیوں کر وہ جج نہ کرے گا؟ ہم بھی تو بلیٹنٹلی صریحاً خدا کے حکموں کو رد کر دیتے ہیں. ہم خدا کے احکام کی جو ہے وہ ہم پیروی نہیں کرتے اور رد کرتے ہیں. ہم کیوں جو ہے وہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں؟ کیونکہ ان میں اور ہم میں کیا فرق اب ہوگا؟ اگر انہوں نے بھی رد کیا، وہ بھی بیابان میں مر کھپ گئے. اگر ہم آج رد کرتے ہیں تو اس دنیا کے بیابان میں ہم بھی مر کھپ جائیں گے. اور آپ کبھی جا کر دیکھیں کہ جو لوگ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کتنی لعنتیں اور کتنی زیادہ برائیاں، کتنی زیادہ جو ہے ابلیس کے کام، کتنی زیادہ بیماریاں اور پریشانیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. کیونکہ جیسا ہی ہم یہ کرتے ہیں، خدا کے کلام کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ابلیس موقع پاتا ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ تباہی اور بربادی لے کر آتا ہے. اس ابلیس کو جس کو یسوع نے اپنی صلیب کے ذریعے سے تباہ کیا، وہ جوابی طور پر ہمیں تباہ کر دیتا ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو، اس کے کلام کو ہم رد کر دیتے ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کا مسکن ہیں، ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، ہم جو ہے وہ ہیکل ہیں، تو پھر ہیکل کے اندر جو ہے خدا نے اپنے کچھ احکام دیے تھے. وہ احکام ہماری زندگی میں پورے ہونے چاہیے. وہ خداوند جو ہے خدا نے اس ہیکل کو چلانے کے لیے اپنے قانون دیا ہے، اور اس قانون کو ہمارے دلوں پر لکھ دیا ہے. اگر فزیکل ہیکل کے لیے، پتھر کی ہیکل کے لیے پتھر کی تختیاں تھیں، تو اب جو ہے وہ یہ بدنی ہیکل کے لیے ہماری دل کی تختیاں ہیں، اور ان پر خدا کا کلام لکھا ہوا ہے. ان پر وہی شریعت لکھ دی گئی ہے جو شریعت خدا نے تختیوں پر دی. موسیٰ کی معرفت جو تھی وہ شریعت تختیوں پر لکھی گئی. روح القدس کے آنے سے یسوع مسیح کی معرفت جو ہے وہ دلوں پر لکھ دی گئی. پہلی پینتیکوس جب ہوئی تب پتھر کی تختیوں پر کلام لکھا گیا. جب ہم دوسرا یعنی دیکھتے ہیں کہ ایک اور پینتیکوس نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، نئے عہد نامہ کی پہلی پینتیکوس ہوئی تو اس میں روح القدس آتا ہے، اور وہی کلام جو اس وقت تختیوں پر لکھا گیا تھا، وہی کلام ہمارے دلوں پر لکھ دیے گئے. تو تبدیلی پھر کہاں پر آئی؟ تبدیلی انسان میں آئی ہے، خدا کے کلام میں نہیں تبدیلی آئی میرے عزیزو. ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ گئی ہے، کیونکہ پہلے ہم کمزور تھے، لاچار تھے، ہماری قربانیاں ناقص تھیں. اب جو ہے ہماری قربانی کامل ہے، یسوع ہے. سو تبدیلی کلام میں نہیں آئی، تبدیلی ہم سب میں آئی ہے. خدا کا کلام لا تبدیل ہے اور کبھی نہیں بدلتا. فضل بھی ہمیشہ سے تھا، شریعت بھی ہمیشہ سے تھی، اور ہمیشہ تک یہ چیزیں رہیں گی. ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں خداوند کے مطابق چلانا ہوگا. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. آمین.
خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہم خدا کا شکر، خدا ان کے نام کی تعریف کرتے ہیں، سچائی کے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں، اور اپنے مالک خدا کی تعظیم میں، تعریف میں جھکتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہے، بھلا ہے، اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ آپ سب کو بتاتا چلیں کہ یہ جو تمام میسیجز ہیں یہ آپ کو یسوع مسیح منسٹریز کی طرف سے موصول ہوتے ہیں، اور ہم اس کے لیے آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے لیے، اس خدمت کے لیے، اس منسٹری کے لیے دعا کریں، اس منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو مختلف طریقوں سے کلام آپ تک پیش کر رہے ہیں۔ آپ کلام کے میسیجز سنتے ہیں، ڈیلی بریڈ میرے ساتھ، اور نبیوں کی کہانی ہارون بھائی کے ساتھ، شکائنہ ویمن آف دا بائبل آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں، بہن ماریا جو ہے وہ بچوں کی دنیا کا نور پروگرام لے کر آتی ہیں، اور ان کا گروپ بھی ہے، بلکہ میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے بچے ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس گروپ میں بچوں کو سیکھنے کو بہت ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ اپنے بچوں کو آپ یوز کریں، ان کو انکریج کریں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بچے خود سے کبھی بھی نہیں کریں گے، آپ کو ساتھ میں آپ کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہی پڑے گا۔ اور ہم پھر دیکھتے ہیں بہن ثنا جو ہے وہ پروگرام لے کر آتی ہیں ہمارے لیے، پیگنزم ان آر لائفز، اور بھائی عرفان جو ہیں خدا چاہتا ہے کے نام سے پروگرام لے کر آتے ہیں، بھائی عاشر جو ہیں وہ ہمارے لیے آؤ دعا کریں پروگرام لاتے ہیں، اور آؤ دعا کریں میں وہ دعا بھی کرتے ہیں سب کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کو خداوند کی حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ اور بہن نسیم کے پاس سب سے بڑی خدمت ہے کہ وہ ہم سب کے لیے دعا کرتی ہیں، اور ہم سب کو ہماری بڑی بہن کے طور پر جو ہے وہ اپلفٹ کرتی ہیں اپنی خدمت میں، اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور وہ بچوں کے لیے خاص دعا کرتی ہیں، خدا نے ان کے دل میں یہ بوجھ ڈالا ہے کہ وہ بچوں کو دعا میں، آپ سب کے بچوں کو دعا میں اپلفٹ کریں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اس منسٹری کے اندر بھائی سرفراز جو ہیں وہ جرمنی سے وہ خدا کے کلام کو لے کر آتے ہیں، اور بھائی ولسن جان جو ہیں وہ جرمنی سے خدا کے کلام کو لے کر آتے ہیں، اور بائبل کی بات پروگرام کو لے کر آتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ان تمام زندگیوں کے لیے۔ اور پھر باقی جو تمام لوگ مختلف طریقوں سے، مختلف گیتوں کے وسیلے سے، دعاؤں کے وسیلے سے اس خدمت میں شامل ہوتے ہیں، ہم ان تمام لوگوں کے لیے خدا کا شکر کریں گے۔ ہم نام اس لیے اب سب کا نہیں باقی کا لے پاتا، کیونکہ اب سب جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے اب خدمت میں شامل ہیں، اور اب سب اس خدمت کا حصہ ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹپیکل وہ منسٹری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جیسے کہ منسٹری کا دفتر ہوتا ہے پیسے کھانے اور لوگوں سے، ہم سب جو ہے وہ پروفیشنلز ہیں، اور ہم سب مل کر صرف یسوع مسیح ناصری کے نام کے اندر فل ٹائم جابز کرتے ہیں ہم، اور یسوع مسیح کے نام کے نیچے ہم بس ایک نام، ایک امبریلا کے نیچے کھڑے ہیں، اور وہ نام ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کا، دیٹس اٹ۔ اور یہی ہماری خدمت ہے، اور اسی لیے اس کا نام بھی یسوع مسیح منسٹری ہے۔ آپ جب ہم منسٹری کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں چندے کھانے والی منسٹریوں کا ذہن میں تصور نہ آئے، نہ ہی جو ہے وہ ایسا تصور آئے کہ جیسے کہ ڈینومینیشن ہے، کوئی تنظیم بنائی ہوئی، چیریٹی بنائی ہوئی، ایسا کچھ نہیں۔ سب مل کر کام بھی کرتے ہیں، فل ٹائم جابز بھی کرتے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں، اور خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور خدا جو ہے اسی طرح برکت دیتا ہے ہم سب کو، خداوند آگے بڑھاتا جائے، اور خداوند اپنے نام کے جلال کے لیے ہم سب کو استعمال کرتا چلا جائے۔ آپ بھی اگر مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کی منسٹری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ آلریڈی ہماری منسٹری کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ یسوع مسیح کا حصہ ہیں۔ تو یہ کوئی آفیشیل وہ تو ہے نہیں منسٹری کہ جی آپ کہیں کہ جی ہمیں جوائن کرنا ہے، کوئی پیپر ورک کریں یا کوئی فارم فل کریں، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر یسوع مسیح کو سرو کر رہے ہیں، آپ ان کا کلام سناتے ہیں، اور آپ دنیا تک نجات کی بات لے کر جاتے ہیں، تو آپ اس منسٹری کا حصہ ہیں، کیونکہ ہم سب یسوع مسیح کی منسٹری کا حصہ ہیں، یسوع مسیح کی خدمت کا حصہ ہیں۔ کوئی جوائننگ ریچول نہیں ہے، کوئی پروسیجر نہیں ہے، آپ سب جہاں پر بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ سب اس خدمت کا حصہ ہیں، ہم سب اس خدمت کا حصہ ہیں، اور ہم سب آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں یسوع مسیح منسٹری کا حصہ ہوں، کیونکہ میں خدا یسوع مسیح کی منسٹری کا حصہ ہوں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ہمارے بینر کے نیچے ہی اس طرح کریں، لیکن آپ اپنے طور پر اس نام کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ تو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھ رہے ہیں، 3 باب ہے،
اور اس کی 11 آیتیں ہم نے پڑھی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کل پڑھا کہ کس طرح ہم مقدس سائیکل ہیں، ہم خدا کا خیمہ ہیں، ہم جو ہے وہ خداوند نے ہمیں چونکہ خداوند خدا بنانے والا ہے۔ موسیٰ نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ جو تھا وہ خادم کی طرح خدمت کرتا تھا۔ تو پرانے عہد میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم خادم کے طور پر خداوند کی حضوری میں لائے گئے اور خدمت ہی کرتے تھے، کیونکہ ہم ابھی بیٹے نہیں بن سکے تھے۔ پرابلم ہم میں تھی، کمی ہم میں تھی، اور ان قربانیوں میں تھی، ان کفاروں میں تھی جو دیے جاتے تھے، ان کفاروں میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ ہمیں بیٹا بنا سکتے۔ تو ہم نے خادم کے طور پر اپنا وقت گزارا ہمارے باپ دادا نے۔ لیکن جب یسوع مسیح آئے تو انہوں نے جب پاؤں دھو رہے تھے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اب سے تمہیں نوکر نہیں کہوں گا، تم میرے دوست ہو، بھائی ہمیں کہا ہے۔ اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بھائی کہتے ہیں، اور اب ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں خداوند باپ کے۔ اور وہی مقدس جو اینٹوں سے یا پتھروں سے یا پھر سونے چاندی سے، دھاتوں سے اور لکڑی سے بنا تھا، وہی چیز جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنلی ہم بنتے ہیں۔ اور کرنتھیوں کے پہلے خط کے 4 باب میں لکھے ہے کہ وہ ردے اب ہم لگاتے ہیں اینٹوں پتھروں سونے چاندی کے، کیسے؟ اپنی روحانی زندگی کے اندر سے کس طرح ہم فرما برداری کرتے ہیں خدا کی، اس حوالے سے ہم یہ ردے لگاتے ہیں خداوند خدا کے سامنے۔ اور خداوند کا شکر اس بات کے لیے، خداوند کی تعریف ہو، جلال کے بادشاہ کی تعریف ہو۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں 12ویں آیت میں، پڑھیں گے 3 باب کی 12ویں آیت سے پڑھیں گے رادر۔ لکھا ہے کہ اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرط یہ کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے؟ کیا وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ اب اگین جب اس پیسیج کو ایک دم پڑھا جائے تو مشکل لگتا ہے کہ اس کو اب کیسے اس کی سمجھ کے آئے گی، کیا لکھا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پچھلے جو پیسیج میں یسٹرڈے ہم نے پڑھا تھا، اس میں دیکھا تھا کہ وہ آیت خداوند کے بندہ نے زبور کے اندر سے وہ آیت کوٹ کی، زبور 95 کی جو آیات ہیں کہ آج کے دن اگر تم، جیسے وہ ہم زبور گاتے ہوئے نا کہ جے اج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی، تو اگر آج کے دن خداوند کی آواز سنتے ہو تو کہتے ہیں کہ جب تک یہ آج کا دن کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی نہیں آ جاتی، وہ دن آج کا دن نہیں کہا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ مثلا کہ خداوند کا بندہ یہاں پر بڑا کلیئرلی ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ لفظ جو یہاں پر آیا ہے کہ آج کے دن، وہ ہر روز اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک 1000 سالہ بادشاہی نہیں آ جائے گی تب تک اپلائی ہوگا۔ جب خداوند نے شریعت دی تو خداوند نے کہا کہ آج کے دن تم یہ باتوں کو سنتے ہو، اور جا کر لوگوں سے، موسیٰ سے کہا کہ جا کر لوگوں سے کہہ دے کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اور وہ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کریں گے، لیکن پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ تو تب سے لے کر ہر روز جو ہے وہ دن آج کا دن کے طور پر لیا جا رہا ہے، یعنی کہ آج کے دن تم یہ آواز سن رہے ہو، آج کے دن تم، کیونکہ اسی لیے خداوند کے کلام کی باتیں، تورا جو ہے وہ شریعت جو ہے، اور نہ صرف شریعت بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تورا جو ہے صرف پہلی 5 کتابیں نہیں ہیں، موسیٰ نبی کی کتابیں نہیں، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک تورا ہے، یعنی کہ تورا کا مطلب ہے نصیحت، خداوند کی طرف سے نصیحت، خداوند کی طرف سے صلاح۔ تو خدا کی نصیحت اور صلاح تو پورے بائبل میں ہی ہے۔ تو میرے نزدیک جو ہے تورا جو ہے یا توریت جو ہے وہ صرف پیدائش سے استثناء تک نہیں ہے، میرے نزدیک پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہے، ٹھیک ہے؟ تورا کی پہلی 5 کتابیں موسیٰ نبی کے معرفت ہیں، لیکن تورا کے باقی صحیفے جو مختلف نبیوں کے معرفت ہیں، یعنی نصیحت کا کلام جو ہے وہ تھرو آؤٹ آتا رہا ہے، اور مکاشفہ تک ہی نصیحت کا کلام ہے۔ پہلی 5 کتابوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تورا موسیٰ کی معرفت ہے، لیکن اگلی جو تورا کی کتابیں ہیں یا نصیحت کی کتابیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نبیوں کی معرفت آئی ہیں۔
آج کا دن جو ہے وہ تب تک اپلائی ہوگا جب تک ہم یسوع مسیح کو روبرو نہیں دیکھیں گے. اگر خدا نے یہی بات وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ کن لوگوں سے خدا ناراض تھا, کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا. بنی اسرائیل کی اس نسل سے, پہلی نسل سے, جنہوں نے کیا کیا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل نہیں کی. انہوں نے کلام کو سنا لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور یہ خداوند کا بندہ جو رائٹر ہے عبرانیوں کے خط کا, وہ یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ ریجیکٹ کر رہے تھے اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں, تو ہم جب ریجیکٹ کریں گے تو ہماری لاشیں بھی اس دنیا کے بیابان میں پڑی رہیں گی. لاشیں بیابان میں پڑی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو ہم زندہ نہیں ہوں گے, ہم جلالی بدن نہیں حاصل کریں گے اگر ہم نافرمانی کی حالت میں مر رہے ہیں. اس کو کبھی بھی آپ اس چیز سے جو ہے وہ کنفیوز نہ کریں. کل ہمارے ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے کہ آپ نے نجات کو بالکل وہ کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے گلیشینز کی سٹڈی نہیں سنی ہوئی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نجات کو آپ نے مشکل کر دیا, حالانکہ نہیں کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ نجات صرف اور صرف ایمان کے باعث ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. توریت کے احکام پر عمل کرنے سے نجات نہیں ملے گی, اور نہ ہی بائبل آپ کو یہ سکھاتی ہے, اور نہ ہی توریت آپ کو سکھاتی ہے, نہ ہی پرانے عہد نامہ میں کہیں پہ لکھا ہے کہ اعمال کے وسیلہ سے نجات ہے. میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آپ میں سے کوئی بھی بھائی اٹھے اور پہلی 5 کتابوں کو اٹھائے اور اس کا ایک ایک لفظ کی سٹڈی کرے اور مجھے کوئی آیت دکھا دے وہاں سے جہاں پہ لکھا ہو کہ اعمال کے باعث نجات ہے. یہ نظریہ کہ اعمال سے نجات ہے, یہ پولس رسول بحث کر رہے تھے ختنے کے اوپر, جو کہ غلطیوں کے ختم ہو رہا تھا. لیکن توریت کے جو رائٹرز ہیں, توریت کے جو اسکالرز ہیں, توریت کے جو عالم ہیں, توریت کے جو ماننے والے ہیں, وہ کبھی بھی یہ نہیں بات کرتے کہ جی نہ ربی کہتا تھا کوئی, نہ پرانے عہد نامہ کے لوگ, نہ نئے عہد نامہ کے لوگ, کہ جی توریت پر عمل کرنے سے نجات ہوگی. کبھی بھی ایسا سارٹ ہی نہیں تھا توریت میں, تو ایٹ لیسٹ نہیں میں نے دیکھا. ہاں یہ ہے کہ نجات جو ہے وہ ایمان کے باعث ہے, چاہے وہ پرانے عہد نامہ میں تھی چاہے نئے عہد نامہ میں تھی. پرانے عہد نامہ میں بھی قربانی لائی جاتی تھی اور کاہن آ کے کہتا تھا کہ آپ کو نجات مل گئی ہے 1 سال کے لیے, تو لوگ ایمان لے آتے تھے. لوگ ان میں سے کوئی دیکھتا تو تھا نہیں کہ کیا ہوا اندر, کیونکہ پاک ترین مقام میں ہو رہا تھا سب کچھ. تو اگر نافرمانی ان لوگوں نے کی اس وقت, تو انہوں نے اس نجات کو کھو دیا, یعنی کہ چھٹکارے کو, اس وعدے کو کھو دیا جو کہ خدا نے کہا تھا کہ تم کو میں جو ہے وہ وعدے کی سرزمین میں لے کر جاؤں گا. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نافرمانی کے سبب سے نجات چلی گئی, نجات پائی انہوں نے, یعنی کہ وہ ملک مصر سے باہر نکلے. نجات کی کہہ لیں کہ تشبیہ ہے, لیکن بیابان میں مر کھپ گئے. ہم بھی جب ہم نجات پا جاتے ہیں, اگر ہم خدا کے حکموں کو نجات پانے کے بعد توڑنا شروع کریں گے اور خدا کی باتوں کو نہیں مانیں گے اور خداوند کے کلام سے اس کو رد کریں گے, خدا کے احکام کو پیچھے کر دیں گے, تو ہماری لاشیں بھی پھر بیابان میں پڑی رہیں گی. اور جب یسوع آئے گا تو ہماری لاشیں زمین میں ہی رہیں گی, ہماری لاشیں اٹھ کر کھڑی نہیں ہوں گی. کیونکہ لکھا ہے نا کہ جو ایماندار ہیں, جو دیانتدار ہیں, وہ جو لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور مسیح کا استقبال کریں گے. لیکن جو ریجیکٹ کرتے ہیں خدا کے کلام کو, وہ کیوں خدا ان کو زندہ کرے گا؟ ان کی عدالت جو ہے پھر ان کے اعمال کے مطابق ہوگی, جو کہ آخری تخت کے اوپر, سفید تخت کے اوپر ہوگا. تو اس نے کہا کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے خدا ان کی آواز سن کر غصہ دلایا؟ وہ لوگ جو موسیٰ کے وسیلے سے مل کے مصر سے نکلے تھے. 40 برس تک خداوند ان سے ناراض رہا, انہوں نے گناہ کیا, ان کی لاشیں پڑی رہیں, اور ان کی بابت خدا نے کہا تھا کہ یہ میرے آرام میں داخل نہیں ہوں گے. تو اگر خدا ان کو یہ کہتا ہے تو خدا ہر شخص کو جو خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتا ہے یہی کہے گا کہ تم میرے آرام میں داخل نہیں ہوگے. اور یہی کہتا ہے کہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے, یعنی کہ جب سے خدا نے اپنا کلام نازل کیا ہے تب سے یہ آج کے دن والا فارمولا جو ہے وہ روز اپلائی ہوتا ہے. ہر روز صبح خدا کہتا ہے کہ آج کے دن میری آواز سن لو, میرے کلام کو سن لو. اور جس روز تک یہ کہا جاتا رہے گا, کس روز تک؟ جب تک ہم مسیح کو روبرو نہیں دیکھیں گے. یعنی کہ آخری زمانہ ہمارے اوپر ہے, وہ بہت جلدی مسیح آنے والے ہیں. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آج کے دن ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں, بلکہ پھر ہم کہیں گے ہم اب اس کو روبرو دیکھتے ہیں, ہم اس سے کلام کو اس کے منہ کے سامنے بیٹھ کر سیکھتے ہیں, اس کے چہرہ کے نور میں ہم چلتے ہیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح تخت پر بیٹھے ہوں گے, اور ہم جو ہے وہ ہر سبت کو خداوند سے کلام سنیں گے. خداوند ہمارے لیے سبت کی عبادت کو لیڈ کیا کریں گے, خداوند ہمارے لیے کہانت کیا کریں گے, ہم خدا کی ہیکل میں جایا کریں گے, ہر روز دعا کیا کریں گے, اور خداوند کے چہرہ کے نور میں چلیں گے. امیجن کریں کہ اس خداوند یسوع مسیح کو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ایمان کی آنکھوں سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے درمیان میں خدا کا تخت لگ گیا, یسوع مسیح آ گئے ہیں.
جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اناجیل میں، ان کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، ان کو ہم اپنے بالکل روبرو دیکھیں گے، اور کتنا پرجلال جو ہے وہ موقع ہوگا۔ لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں گرا سکتی ہے، اس نے کہا کہ تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ دل میں اگر برائی ہے اور بے ایمانی ہے، اور برائی جو ہے وہ خدا کے کلام کو، احکام کو عمل کرنے سے روکتی ہے، وہ ہمیں یہ ڈسکریج کرتی ہے اور برائی کی طرف انکریج کرتی ہے۔ برا دل جو ہے وہ ہیلا باز اور لا علاج ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ برا دل اور بے ایمان دل، یعنی کہ برا دل وہ ہے جس کے اندر ایمان کی کمی نہ ہو، اور وہی دل جو ہے وہ زندہ خدا سے پھر جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ آپس میں نصیحت کیا کرو، جیسے ابھی میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں آپ سے نصیحت اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتا ہوں، میں نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ سکھا رہا ہے، اور ہم خدا کے خوف میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ہمبل ہو کے نصیحت کر رہا ہوں، حکم کے طور پر نہیں بلکہ ترلے منت کے طور پر۔ اور لکھا ہے کہ نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرط یہ کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہے۔ ابتدائی بھروسہ کیا ہے؟ کہ یسوع نے مجھے نجات دے دی ہے، جہاں سے میری زندگی کی، روحانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی، وہ میرا بھروسہ۔ جب میں اس پر بھروسہ کیا، ایمان لایا، اور ابتدا ہوئی میری زندگی میں، نجات آ گئی، روشنی آ گئی، اس پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہے۔ تو میرے عزیزو، نجات کو کھونا نہیں ہے۔ اگر آپ نے نجات پائی ہے تو پا لیں، اگر پا لی ہے تو کھونا نہیں ہے، اور مسیح میں قائم رہنا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔